اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ ان میں سے دونوں بیٹوں کا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ مکی زندگی کی بات ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور ان کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ مکے کا واقعہ ہے کہ مکے میں جب آپ کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب اور باقی مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں نے بہت خوشی منائی۔ اور عرب کے یہاں یہ رواج تھا کہ جس انسان کی ندینہ اولاد یعنی لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے وہ اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، لڑکا تو ہے نہیں، اس لیے کچھ دنوں میں ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ کو اس کے اندر 2 خوشخبریاں عطا فرمائیں اور 2 حکم عطا فرمائیں۔ پہلی خوشخبری یہ عطا فرمائی انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کہتے ہیں بہت سارے خیر کو، خیر کثیر کو۔ اس صورت کے اندر کوثر سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جنت کی ایک نہر ہے، جس نہر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور جس کی سطح موتی اور یاقوت کی ہے، جس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اس سے وہ کوثر کی نہر مراد ہے، اور یہ جنت میں ہوگی نہر۔ اور ایک روایت کے اندر یہ جو بات آتی ہے کہ میدان محشر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کوثر سے پلایا جائے گا، اور اس سے پلانے والے جو برتن ہوں گے تو وہ ستاروں کی تعداد ہوں گے۔ تو ایک حدیث کے اندر میدان محشر میں اس نہر کو بتایا گیا اور ایک حدیث کے اندر جنت کے اندر بتایا گیا۔ تو دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اصل تو وہ نہر جنت کے اندر ہی ہوگی، باقی میدان محشر میں ایک حوض بنا کر اس کا پانی اس کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ اور دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ یہ آپ کے دشمن جو ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ کا نام باقی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آج اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اس شکل کے اندر پورا ہو رہا ہے کہ آج 24 گھنٹے کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں جاتا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، آپ پر درود نہ بھیجا جاتا ہو، اور آپ کا تذکرہ خوبی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر شمار کیا جائے تو محمد اور احمد اللہ کے نبی پر جو آج تک نام رکھے گئے ہیں تو نہ جانے کتنے کروڑ نام بن جائیں گے، لیکن آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا ہو یا ابو جہل رکھا ہو۔ ان ناموں کو کوئی نہیں جانتا سوائے برائی کے۔ جب بھی ان ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے تو برائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل پورا ہو کر کے رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہ عالم ہے کہ آج 1 ارب لوگوں سے زیادہ، 1 ارب مرد اور عورتوں سے زیادہ محبوب ان کا نام جو ہے، ان کے دلوں میں جو نام سب سے اوپر ہے اور جس نام کے لیے ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اور جگہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ کی بات بالکل سچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ آپ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں میں انسان ذرہ برابر شبہ نہ کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ تو یہ آخرت کے جو وعدے ہیں وہ جنت سے متعلق ہوں، جہنم سے متعلق ہوں، وہ سارے کے سارے وعدے سچے ہیں،
ان وعدوں کی سچائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ چننا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دو باتوں کا اس صورت میں حکم دیا گیا، ایک نماز کا اور ایک قربانی کا، اور مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس صورت کے اندر جس نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ بقرعید کی نماز کا، اور بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پہلے فرمایا کرتے تھے اور نماز بعد میں پڑھا کرتے تھے، اور اس صورت کے ذریعے سے ترتیب الٹ دی گئی، پہلے نماز پھر بعد میں قربانی۔ اور بعض حضرات نے اس سے عام نمازیں بھی مراد لی ہیں، تو وہ بھی لینے کی گنجائش ہے کہ نمازوں کا حکم تو موجود ہے ہی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو حدیث میں آیا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو اس نے کفر کیا، کافروں والا کام کیا۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جس ایمان کا انسان لفظوں سے اقرار کرتا ہے تو اسی کو اپنے عمل سے اظہار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اہم طریقہ اور سب سے زیادہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا جو طریقہ ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو نماز کے بغیر تو ایمانی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان دو باتوں میں، نماز اور قربانی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بتا دیا کہ ان دونوں چیزوں میں ہی انسان کے لیے اپنے دشمن کے حملوں سے حفاظت کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی پریشان ہو نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگائے، اللہ سے امید رکھے، دعائیں مانگے اور قربانیاں پیش کرے، تو ان دو چیزوں کے ذریعے سے بالآخر انشاءاللہ اس انسان کو کامیابی ملے گی۔ سورہ قریش کے اندر یہ بات رہ گئی تھی کہ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرے گا، پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیں گے اور ہر طرح کے خوف سے اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر دشمن کا خوف ہو تو انسان سورہ قریش کو پڑھے تو اس کے ورد سے انشاءاللہ دشمن سے امان نصیب ہوگی اور خوف و خطر سے حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔